اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم صل على محمد. حضرات، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے منعقدہ یہ سہ روزہ مجالس کا اہتمام محترم جناب سید محمد رضوی مقیم نیو جرسی USA امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ آئیے علی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام پاک کی تلاوت کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب نجف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور میں استقبال میں ان کے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ پہلی منزل پہ نماز اور چھٹی منزل پہ جہاد، پہلی منزل پہ نماز اور چھٹی منزل پہ جہاد، بخشے دونوں کو جو معراج ادا کیا ہوگی، جس کی ثقلین سے افضل ہو فقط ایک ضربت، اس کے پھر آخری سجدے کی جزا کیا ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب نجف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہیں سے ایک مطلع اور 2 شعر حاضر خدمت آپ کی ذہنیالے کے حوالے پیش کرنا چاہوں گا۔ سماعت فرمائیں۔ درود باواز بلند۔ علی کے شہر کوفہ میں سما زینب پہ کیا آیا، علی کے شہر کوفہ میں سما زینب پہ کیا آیا، کجا گر کا شریعت کا ردا کا بھی نہیں سایہ، علی کے شہر کوفہ میں سما زینب پہ کیا آیا، جنازہ جس کی مادر کا اٹھا تھا پردہ شب میں، جنازہ جس کی مادر کا اٹھا تھا پردہ شب میں، زمانہ اس کی بیٹی کو سرے بازار لے آیا، کجا گر کا شریعت کا ردا کا بھی نہیں سایہ، علی کے شہر کوفہ میں۔ لیے جناب نجف صاحب آپ کے روبرو تھے،
جناب امیر کی شہادت کی مناسبت سے یہ سیروزہ مجالس کا سلسلہ جناب سید محمد رضوی صاحب کے زیر اہتمام جو یوٹیوب پہ الاسد ٹی وی پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جناب امیر کی شہادت کے روز ہیں، مولا کائنات کی بات ہے، یا علی آپ سا دستور کہاں ملتا ہے، یا علی آپ سا دستور کہاں ملتا ہے، یا علی آپ سا دستور کہاں ملتا ہے، یا علی آپ سا دستور کہاں ہوتا ہے، رزق جو بانٹے وہ مجبور کہاں ہوتا ہے، یا علی آپ سا دستور کہاں ہوتا ہے، رزق جو بانٹے وہ مجبور کہاں ہوتا ہے، ساری دنیا کے غریبوں کا بھرم رکھنا تھا ورنہ حاکم کوئی مزدور کہاں ہوتا ہے، ساری دنیا کے غریبوں کا بھرم رکھنا تھا ورنہ حاکم کوئی مزدور کہاں ہوتا ہے، رن میں غازی کھیت میں مزدور منبر پر خطیب، اللہ اللہ کتنے رخ ہیں ایک ہی تصویر میں۔ آئیے رات اب گزارش کی جاتی ہے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دیں۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ بآواز بلند صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام العدل حیات۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد پر۔ حاضرین فرش عزا اور عزاداران امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام، ان مجالس عزا کا انعقاد جناب سید محمد رضوی کے خانوادے کی طرف سے ہوا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس ذکر کے وسیلے سے اور ان راتوں کے وسیلے سے ان کے مرحومین کو فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرمائے اور اس ذکر کو ہمارے اور آپ کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ بہرحال ہمارے بھائی جناب راشد صاحب کا حکم ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں اپنے گزارشات اور معروضات لے کے۔ یہ راتیں وہ راتیں ہیں کہ جس کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ اسی قرآن مجید کے ایک لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات کی عظمت کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن یہاں نہیں رکا، قرآن نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یہ لفظ کسی شاعر کے مصرے کے نہیں ہیں، کسی خطیب کی خطابت کے نہیں ہیں، کسی ذاکر کی ذاکری کے نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ اس قرآن کے ہیں
کہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ بن کے آیا ہے، ہادی بن کے آیا ہے، پیشوا بن کے آیا ہے، رہنما بن کے آیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا جملہ کہا وہ کہا کہ 1000 راتیں بھی مل کے اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، یعنی یہ وہ راتیں ہیں کہ جس رات میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب اس کی شان یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں قرآن آیا ہے۔ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے، جس رات میں قرآن آیا ہے، جب اس رات کا مقابلہ 1000 راتیں مل کے نہیں کر سکتی، تو جس ذات پہ قرآن آیا ہے، بھائی جس صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد پر، جس رات پہ قرآن آیا، جس رات میں قرآن آیا ہے، جب اس رات کا مقابلہ نہیں، تو جس ذات پر قرآن آیا ہے، جس پیغمبر پر قرآن آیا ہے، جس مرسل اعظم پر قرآن آیا ہے، جس خاتم النبیین پر قرآن آیا ہے، جس نور اول پر قرآن آیا ہے، جس عقل اول پہ قرآن آیا ہے، جس حسن اول پر قرآن آیا ہے، جس کرم اول پہ قرآن آیا ہے، اس ذات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک عام آدمی کی حیثیت کیا ہے؟ انبیاء کی فہرست میں بھی، نبیوں کی فہرست میں بھی دیکھیں تو ہمارے نبی کے برابر کوئی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ جتنے نبی ہیں وہ نبی ہیں، مگر ان میں ایک بھی نبیوں کا نبی نہیں ہے۔ آدم نبی ہیں مگر نبیوں کے نبی نہیں ہیں، نوح نبی ہیں مگر نبیوں کے نبی نہیں ہیں، ابراہیم نبی ہیں مگر نبیوں کے نبی نہیں ہیں، اسماعیل نبی ہیں مگر نبیوں کے نبی نہیں ہیں، یحییٰ نبی ہیں مگر نبیوں کے نبی نہیں ہیں، موسیٰ نبی ہیں مگر نبیوں کے نبی نہیں ہیں، شیش نبی ہیں مگر نبیوں کے نبی نہیں ہیں۔ سارے انبیاء کی فہرست میں اکلوتا ہمارا نبی ہے جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد پر۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ اور تاریخ اگر آپ جائیں گے، چونکہ شبائے قدر ہیں، وہ راتیں ہیں جو ماہ مبارک کی جان ہیں، وہ راتیں ہیں کہ جو اپنے اندر وہ کیفیت رکھتی ہے کہ اگر آج کی رات انسان ان راتوں میں بیٹھ کے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے تو ناممکن ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی سے خالی آ جائے۔ یہ وہ راتیں ہیں۔ اور اب میں آ گیا ہوں جہاں تک مجھے آنا تھا، پیغمبر اسلام یعنی ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے۔ جب آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر اسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جسے تاریخ میں خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ خطبہ شعبانیہ کیا؟ وہ خطبہ ہے جو پیغمبر اسلام نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ اس جملے کو محسوس کریں، یہ خطبہ وہ ہے، یعنی کیفیت سمجھیے، ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اب اگلا جو جمعہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ وہ ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے، اصحاب سے مسجد چھلک رہی ہے، امیر المومنین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے خطبے کا آغاز کیا، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس، اے انسانوں، قد اقبل الیکم شہر اللہ، آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، کلام کا وزن کلیم سے ہوتا ہے، جتنا بڑا کلیم ہوتا ہے اتنے ہی کلام کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ بھائی جتنا بڑا کلام کرنے والا ہوگا اتنی کلام کی شان ہوگی، اتنا ہی کلام کا مقام ہوگا، اتنی کلام کی عظمت ہوگی، اتنا ہی کلام کا وقار ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، عجیب و غریب جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یعنی ہم نہیں جا رہے ہیں، اللہ کا مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میزبان ہم ہیں اور مہمان وہ ہے۔
ہم جا نہیں رہے ہیں، وہ آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے جب عموماً ہمارے گھروں میں جب مہمان آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اگر مہمان آتے ہیں تو ان کے آنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ تیاری ایسے کی جاتی ہے کہ گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، جبکہ گھر صاف ستھرا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی صاف ستھرا کیا جاتا ہے چونکہ مہمان آنے والا ہے۔ بیڈ شیٹ کو بدلا جاتا ہے، پردوں کو بدلا جاتا ہے، یعنی جو کچھ ہو سکتا ہے اسے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان آنے والا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم تیار ہو جاؤ، ایک مہمان آ رہا ہے، اور وہ مہمان کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب اگر اللہ کا مہینہ ہے تو جب ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیڈ روم صاف کرتے ہیں، گیسٹ روم صاف کرتے ہیں، وہ جگہ صاف کرتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں، دیوانیاں صاف کرتے ہیں تاکہ مہمان آئے اور وہاں بیٹھے اسے صاف کیا جائے۔ اب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں؟ آیا گھر کو صاف کریں؟ نہیں، ہم اپنے کردار کو صاف کر لیں، ہم اپنی ذہنیت کو صاف کر لیں، ہم اپنی روح کو پاک کر لیں، ہم اپنی فکر کو پاک کر لیں، ہم اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں، ہم اپنے شعور میں وہ کیفیت پیدا کریں کہ تاکہ احساس ہو کہ آنے والا جو ہے وہ کون آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ 3 مہینے کے جو روزے ہیں، رجب، شعبان، رمضان کے روزے واجب ہیں مگر رجب اور شعبان کے روزے جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ وہ کس لیے رکھے گئے ہیں؟ فرمایا کہ جو شخص اسے رکھتا ہے یعنی اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو، تیار کر لو، یعنی اپنے کردار میں، اپنی روح میں، اپنی نگاہ میں ایک پاکیزگی، ایک طہارت پیدا کرو کیونکہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو خالی ہاتھ تھوڑی آتا ہے، یا خالی ہاتھ آتا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شخصیت کے مطابق جیسا ہوتا ہے ویسے ہی کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آتا ہے۔ اب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تو اب اللہ سے بڑا کون ہے؟ تو یقیناً اگر آ رہا ہے تو خالی ہاتھ تھوڑی ہی آئے گا، نہیں، خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، کچھ لے کے آ رہا ہے۔ وہ کیا لے کے آ رہا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا وَالشَّهْرُ الْبَرَكَةِ، یہ برکتیں لے کے آ رہا ہے۔ وَالشَّهْرُ الرَّحْمَةِ، رحمتیں لے کے آ رہا ہے۔ وَالشَّهْرُ الْمَغْفِرَةِ، مغفرتیں لے کے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ماہ مبارک آیا ہے یہ خالی نہیں آیا ہے، وہ تمہارے لیے رحمتیں لے کے آیا ہے، برکتیں لے کے آیا ہے، مغفرتیں لے کے آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو پیغمبر نے جملہ کہا، میں نے اپنی زندگی میں شاید اس سے عجیب و غریب جملہ نہیں سنا، یعنی ذہن انسانی عجیب و غریب کیفیت پہ چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ دیکھیے 11 مہینے اور ہیں، رجب میں سونا عبادت نہیں ہے، شعبان میں سونا عبادت نہیں ہے، شوال میں سونا عبادت نہیں ہے، ذیقعد میں سونا عبادت نہیں ہے، ذی الحج میں سونا عبادت نہیں ہے، محرم اور صفر میں سونا عبادت نہیں ہے، ربیع الاول اور ربیع الثانی میں سونا عبادت نہیں ہے، مگر اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تکیہ لگائیں اور سوتے ہی رہیں، نہیں، بلکہ پیغمبر کے جملے کی کیفیت کو محسوس کیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اب اس کو دوسرے رخ سے سمجھیں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ ارے بھیا، جس مہینے میں سونا عبادت ہے اس میں تلاوت کا ثواب کیا ہوگا؟ اس میں ریاضت کا ثواب کیا ہوگا؟ اس میں ذکر کا ثواب کیا ہوگا؟ اس میں عبادت الہی کا ثواب کیا ہوگا؟ اس میں تلاوت قرآن کا ثواب کیا ہوگا؟ پیغمبر فرما رہے ہیں جب سونا عبادت ہے تو اگر عبادت کی جائے تو پھر کس کیفیت کی مالک ہوگی؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ جس مہینے میں سونا عبادت ہے، اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں قبلہ نعیم صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت اشعار سنائے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو مزاحیہ طور پہ محسوس کیجئے گا، شکر ادا کیجئے کہ جس وقت پیغمبر نے مسجد میں یہ فرمایا کہ سونا بھی عبادت ہے، اس وقت مسجد میں اصحاب موجود تھے، کوئی مولوی صاحب موجود نہیں تھے، ورنہ نبی فرماتے کہ نومکم فی عبادہ، اور وہ کہتا الصلاۃ خیر من النوم۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد و
اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے. اور اس کے بعد فرمایا عجیب و غریب جملہ وَالدُّعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی. اس مہینے میں تمہاری ہر دعا قبول کی جائے گی. انسان دعا تو کرے, انسان بارگاہ خداوندی میں تو آئے, انسان بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو تو بلند کرے, انسان بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو حاضر تو کرے. پروردگار میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, پروردگار میں تیری خدمت میں آیا ہوں, پروردگار میں تیری پناہ میں آیا ہوں. خدا کہہ رہا ہے یوں تو پروردگار تمہاری پورے سال سنتا ہے, ہر روز سنتا ہے. اور آپ جا کے دیکھیں گے تو دعا کے سلسلے میں پورا تاریخ میں ایک چیپٹر موجود ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ دعا کم مانگنا چاہیے, کیسے مانگنا چاہیے. روز وہ اوقات آتے ہیں, وہ وقت آتا ہے, وہ لمحات آتے ہیں کہ جب انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. مثلا طلوع آفتاب کے وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں, غروب آفتاب کے وقت دعائیں قبول کی جاتی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو دعا قبول کی جاتی ہے, جب کسی کا عقد ہوتا ہے تو دعا قبول کی جاتی ہے, جب انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے. تو دعا تو روز قبول کی جاتی ہے, ہر وقت قبول کی جاتی ہے. بعض روایات میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شہزادی اپنے خادم کو روز چھت پہ بھیج دیتی تھیں. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ جس وقت طلوع آفتاب ہو وہ اس کی خبر دے, جب غروب آفتاب ہو تب وہ اس کی خبر دے. کیا شہزادی کو نہیں پتہ جب صحن میں سورج کی کرن آ کے پڑے گی تو پتہ چل جائے گا کہ سورج طلوع ہو گیا, مگر اس کے بعد بھی بھیج نہیں. جب صحن میں اندھیرا طاری ہوگا تو پتہ چلے گا کہ غروب ہو گیا. نہیں, شہزادی نے ایک کی ڈیوٹی لگائی تھی, اور جس وقت شہزادی سلام اللہ علیہ کو کہتا تھا کہ بی بی اب سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہے, اس وقت آپ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی تھی. کس کے لیے دعا کرتی تھی؟ اپنے لیے دعا کرتی تھی؟ نہیں, اپنے بابا کی امت کے لیے دعا کرتی تھی. تو دعا کے تو قبول کے روزانہ اوقات آتے ہیں, ہر وقت آتا ہے, بہت سارے وقت ہیں. اس وقت دعا قبول ہوگی, مگر یہ کون سا خاص مہینہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دعاؤکم مستجاب, تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی. دعاؤکم یہ مستجاب, اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی. مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر مہینے میں جب دعا قبول کی جاتی ہے تو اس کا ایک وقت ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت, نماز کے بعد, ذکر کے بعد, تسبیح کے بعد, تحلیل کے بعد. مگر یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر وقت دعا قبول کی جائے گی. صبح ہوگی تو دعا قبول, شام ہوگی تو دعا قبول, عصر ہوگی تو دعا قبول, اٹھتے ہوئے دعا قبول, بیٹھتے ہوئے دعا قبول. اب اگر ایسے موقعوں سے بھی انسان اپنی زندگی کو نہ بدل سکے اور تبدیلی پیدا نہ کر سکے تو پھر حیف ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی. اگر انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لے, احساس پروردگار پیدا کر لے کہ ایک ذات ہے کہ جو پروردگار عالم کے نام سے دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے, وہ میرے ہر عمل پہ حاضر اور ناظر ہے, گواہ ہے, شاہد ہے, تو انسان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. روزے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ آیا روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہیں؟ نہیں, روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو سپرد کر دے. کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ کھانا اور پینے کو چھوڑ دے آدمی, اس سے پرہیز کرے. نہیں, آنکھوں کا بھی پرہیز ہے, کانوں کا بھی پرہیز ہے, ہاتھوں کا بھی پرہیز ہے, زبان کا بھی پرہیز ہے, قدموں کا بھی پرہیز ہے. آنکھوں کا پرہیز یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو خدا کو پسند نہ ہو. کانوں کا پرہیز یہ ہے کوئی ایسی چیز نہ سنے, کوئی ایسی آواز نہ سنے جو خدا کو پسند نہ ہو. زبان کا پرہیز یہ ہے کہ کوئی ایسا کلمہ, کوئی ایسا جملہ اپنی زبان پر نہ لائے جو خدا کو پسند نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے روزہ. حقیقتاً روزہ یہ ہے جب انسان جانتا ہے کہ میرے ہر عمل کو پروردگار عالم دیکھ رہا ہے. مگر ہماری کیفیت جانتے کیا؟ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑا خوبصورت مسجد کا دروازہ ہے. مسجد کے دروازے کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس مسجد کے دروازے پہ لکھا ہے آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں, ہوشیار آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی انسانیت کہاں چلی گئی؟ اگر ہم مسجد میں کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں تو پھر دین کہاں ہے؟ اگر انسان مسجد میں بھی جا کے اس وجہ سے
صحیح عمل کر رہا ہے کیونکہ وہ کیمرے کی نگاہ میں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے کی نگاہ میں نہیں، عزیزان گرامی، ہم کیمرے کی نگاہ سے نہ ڈریں، ہم اس بات سے خوف زدہ رہیں کہ ہم خدا کی نگاہ میں، خدا ہر جگہ ہے، ہماری شہرگ حیات کے قریب ہے۔ تم جو سوچتے ہو خدا وہ بھی جانتا ہے، تم جو کرتے ہو خدا وہ بھی جانتا ہے، تم جو کرنے والے ہوتے ہو خدا وہ بھی جانتا ہے۔ پیغمبر کا خطبہ شعبانیہ آپ جا کے دیکھیے، پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، وسط خطبہ میں، درمیان خطبہ میں امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ اس مہینے میں اور کیا کیا عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا یا علی اس مہینے میں یتیم پروری عبادت ہے، یا علی اس مہینے میں چھوٹوں پر رحم کرنا۔ اس کے بعد تاریخ کا جملہ عجیب ہے، پیغمبر مولا کائنات کے سوالات کے جوابات دیتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ جب آنسو بہہ رہے ہیں تو تاریخ کا جملہ عجیب ہے، امیر المومنین کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے کوئی ایسا سوال کر لیا جس نے آپ کے دل کو دکھا دیا؟ کہا نہیں یا علی تم نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ کہا تو یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا یا علی اس لیے آ گئے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہوگا جس مہینے میں عبد الرحمن ابن ملجم مسجد کوفہ میں تمہارے سر پہ ضربت مارے گا اور تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کر دے گا۔ تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ مولا کائنات سے جملہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت مسجد میں حسنین علیہ السلام بھی موجود۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ سننے کے بعد علی تو مسجد سے گھر بعد میں آئے، حسنین دوڑ کے آئے اور آنے کے بعد اپنی ماں کی بارگاہ میں آ کے تڑپ تڑپ کے رونا شروع کر دیا۔ جناب سیدہ نے کہا میرے لاڈلو خیر تو ہے؟ کہتے ہیں اماں ابھی ہم نے نانا کے خطبے میں سنا، نانا نے کہا اسی مہینے میں یہ جو آنے والا مہینہ ہے جسے ماہ مبارک کہا جاتا ہے، جو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں یتیم کر جائے گا۔ بس اس دن سے لے کے حسنین علیہ السلام کا ایک اصول تھا، وہ اصول یہ تھا کہ جب بھی رمضان کا چاند آسمان پہ نظر آتا تھا جناب زینب گھر کے تمام لوگوں کو لے کے بیٹھتی تھی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی تھی پروردگار میں آ گئے۔ ارے زینب نے دعا تو کی تھی مگر تاریخ کہتی ہے علی مصلی پہ پہنچے، ارے جیسے ہی سجدہ کیا عبد الرحمن ابن ملجم آگے بڑھا، ارے زہر میں بجھی ہوئی تلوار مولا کائنات کے سر پہ ماری، ارے سر پہ تلوار لگنا تھی، فضا میں ایک آواز گونجی امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ ارے مسجد کوفہ کی دیواریں بلند ہونے لگی، حسنین دوڑے اے بابا، مگر تاریخ کا جملہ یہ جب حسنین آئے اور حسنین نے آ کے حسین مولا کائنات کو سنبھالنا چاہا تو مولا کائنات نے فرمایا حسن اے میرے لال مجھے بعد میں سنبھالنا، پہلے نماز کو پورا کراؤ۔ اے شیعو ذرا دنیا دیکھے علی کو نماز سے کتنی محبت تھی، اپنے زخم کی پرواہ نہیں ہے، نماز کی پرواہ ہے۔ یا علی یا علی یا علی سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر اور قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے۔ خدایا جس خانوادے کی طرف سے مجلس اعزاز منعقد کی گئی ہے خدایا ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، خدایا ان کے جمی مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ خدایا حاضرین کو اس سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ہمارے مرحوم ہو چکے ہیں فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندتر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔